جی میں وہ پوچھ رہا تھا میٹا فورس کے نام سے ایک، تو اس میں اب 9,500 تقریباً انویسٹ کر کے نا، تو روزانہ کا میرے خیال سے 2-3 ہزار اس طرح کچھ آتا ہے، یا کبھی زیادہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ میں پوچھ رہا تھا کہ ہم نے تو انویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہمیں بغیر ورکنگ کے انکم آتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اوکے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بغیر ورکنگ کے جو انکم آتی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ایک کمپنی ہے میٹا فورس کے نام سے، جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کرنا کیسا ہے۔ جب آپ اس کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور اس سے تجارت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے یہاں ایک ڈکلیریشن فارم ہے، ان کے بزنس کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ایکچولی میٹا فورس از اے کرپٹو کرنسی، یہ کرپٹو کرنسی یا جو ورچوئل کرنسیز ہیں یا ورچوئل بزنس کر رہی ہیں کمپنیز، ان میں سے ایک کمپنی ہے، اور اٹ رنس تھرو MLM مارکیٹنگ ماڈل۔ MLM کیا ہوتی ہے؟ ملٹی، وہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کی کوئی چین بنتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے $100 $150 جمع کیے پاکستان میں، اور $150 جمع کرنے کے بعد پھر آپ چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور پھر چند لوگ بڑھتے 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 وہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے، اور جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی منافع ملتا رہے گا اور آپ کو بھی منافع ملتا رہے گا۔ دراصل یہاں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کام کاج کرنے کے لیے مشقت اٹھانا یہ لازم نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مشقت سے گزریں اور پیسے کمائیں، بلکہ مزاربت کے اصولوں میں سے، اسلامی تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے مزاربت۔ اس مزاربت کے اصول پر آپ پیسے دیتے ہیں کسی تاجر کو، اور وہ اس اپنی تجارت میں آپ کے پیسے کو استعمال کر کے آپ کو نفع دیتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ تجارت کس چیز کی کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ تجارت حرام چیز کی کر رہا ہے تب آپ کے لیے دروازے بند ہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں حلال تجارت میں مزاربت کے اصولوں پر، تو یہ جائز ہے۔ یہاں کوئی پروڈکٹ آپ کو نہیں مل پاتی، اور جو پروڈکٹ عام طور پر ملتی ہے وہ دراصل اس کا بعض مرتبہ وجود بھی نہیں ہوتا۔ اسلامک جو سوال و جواب ویب سائٹ ہے شیخ صالح المنجد کی، انہوں نے بھی اس طرح کے سوالات کا جواب دیا ہے کہ in several answers we have already stated that it is haram to deal with multi لیول مارکیٹنگ اسکیم۔ اب یہ جو مارکیٹنگ اسکیم ہوتی ہے اس کی ٹوپی اس کے سر پر، آپ نے اتنا لگایا اتنا ملے گا، اتنا لگایا اتنا ملے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بھی اس بات کا اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ایمان، قرآن کریم کی جو آیت ہے، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دھوکہ دیا اور فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تک خریدار اور بائع ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں انہیں اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ دونوں سچائی اختیار کریں اور واضح طور پر بیان کر دیں تو ان دونوں کی تجارت اور بیع میں برکت کر دی جائے گی، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی بیع و تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اب یہ جو لین دین ہے، اس لین دین کی جو بنیاد ہے وہ کمیشن بیسڈ ہے، اور کمیشن کے یہ کبھی کمیشن زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کمیشن کم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی کمیشن بیسڈ آن وہ سبسکرائبر یا وہ مشترک، وہ لوگ جو اس میں حصے دار ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پیسہ نقصان اور ڈوبنے میں بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے اندر کوئی خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی نا، صرف آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، دوسرے آدمیوں کو شریک کر رہے ہیں، اور ایک ایسا پیسہ، ایک ایسی رقم انہوں نے رکھ دی ہے کسی بھی چیز کی۔ کوئی بھی شیمپو ہے، آپ کی شیمپو ہے، خرید لیجئے، اچھا
$150 کا کوئی دنیا کا شیمپو نہیں ہے. اب اتنی مہنگی چیز آپ نے اس میں انویسٹ کر دی ہے اور وہی پھر چیز آپ آگے بیچیں گے, اور وہ آپ نے 10 آدمیوں کو بیچی ہے. اب 10 آدمی 10 آدمی لوگوں کی چین اور بڑھائیں گے. اب وہ جو یہ جو سسٹم ہے, چین کا سسٹم, مختلف علماء نے اس کے بارے میں حرمت کا فتویٰ دیا ہے, کیونکہ اس میں مال ضائع ہونے کے خطرات زیادہ ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پروڈکٹ اصولی طور پر تو جو خرید و فروخت ہوتی ہے نا, اس میں کیا خریدا جا رہا ہے, کیا بیچا جا رہا ہے, آپ کو اور میرے علم میں ہونا چاہیے. تو یہ کمیشن بیسڈ کمپنیاں ہوتی ہیں, اور ان کو جو سرکل اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بنیاد پر ان کے منافع اور وہ جو انکم ہے وہ جنریٹ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں یہ بات واضح طور پر شیخ صالح المنجد نے بھی اس میں یہی لکھا ہے کہ اور یہ کمیشن, اگر کمیشن ملی ہے تو اس سرکل اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بنا پر ہے. تو آپ اسے جتنا بھی نام لے لیں, چاہے وہ ہدیہ ہے یا ہبہ ہے, کوئی اور نام ہو تو اس کی حقیقت اور اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور ایک چیز کا بیان کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ مارکیٹ میں کچھ کمپنیاں ایسی بھی ظاہر ہو چکی ہیں جو اپنے لین دین میں سرکل یا نیٹ مارکیٹنگ کے طریقے پر چلتی ہیں. مثلا اسمارٹس وائی اور گولڈ کوئسٹ اور 7 ڈائمنڈ, ان کا حکم بھی دوسری کمپنیوں کے حکم سے مختلف نہیں ہے جن کو بیان کیا جا چکا ہے, اگرچہ تیار کردہ اشیاء کو پیش کرنے میں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو مارکیٹنگ بیسڈ کمپنیاں ہیں, علماء نے ان میں شرکت کو جائز قرار نہیں دیا ہے. اس طرح کا لین دین حرام معاملات میں شامل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس معاملے اور لین دین کا مقصد کمیشن کا حصول ہوا کرتا ہے, نہ کہ پروڈکٹ کرنا, پروڈکٹ کی خرید و فروخت کرنا. تو یہ کمیشن 10,000 تک پہنچ جاتی ہے, حالانکہ اس پروڈکٹ اور چیز کی قیمت کچھ 100 سے زیادہ بھی تجاوز نہیں کرتی. اور ہر عقل رکھنے والا شخص, دانشمند شخص کے سامنے جب یہ دونوں معاملے پیش کیے جائیں گے تو وہ کمیشن ہی کو اختیار کرے گا, کیونکہ اسے منافع اس میں زیادہ لگ رہا ہے. اس لیے ان کمپنیوں کا اپنے پروڈکٹ کو اور تیار کردہ اشیاء کی مارکیٹنگ اور مشہوری میں اعتماد ہی کمیشن کا حجم زیادہ پیش کرنا ہے, جو شراکت دار کو حاصل ہوگی, اور اسے تھوڑی سی رقم جو تیار کردہ چیز اور پروڈکٹ کی قیمت ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع دکھا کر اسے دھوکے میں ڈالنا ہوتا ہے. اس لیے یہ کمپنیاں جو چیز تیار کرتی ہیں وہ تو اس کمیشن اور نفع کے حصول کے لیے اس میں پردہ رکھتی ہیں, اور اس میں وہ عام طور پر کلیئر نہیں کرتی ہیں. ایسی کمپنیاں جو بیہائنڈ دا سین کچھ کر رہی ہوتی ہیں, جو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھتی ہیں, ان کے ساتھ علماء نے بتایا ہے کہ جائز نہیں ہے. تو یہ آپ نے جس کمپنی کا تذکرہ کیا ہے اس کمپنی کے بارے میں نے کئی ریویو بھی پڑھے ہیں, حالانکہ بہت انکم بہت زیادہ ہے اس کی, لیکن دیز کمپنیز آر بیسڈ آن, انہوں نے لکھا ہے MLM مارکیٹنگ ماڈل پر یہ کام کرتی ہیں, اور اس طرح کی مارکیٹنگ ماڈل جو ہیں وہ اسلام میں درست نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو حلال تجارت سے مالا مال فرما دے, اور اللہ رب العالمین ہماری اس طرح کے جو بزنس چل رہے ہیں جو کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ, MLM کا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ. تو لیولز جو بنائے جاتے ہیں اس کے کہ آپ اتنے لیول پر ہیں, وہ اتنے لیول پر ہیں, اور پھر آخر میں جا کر جب آپ کو اپنے لیول ہی کا پتہ نہیں چل پاتا کہ آپ کون سے لیول پر کھڑے ہیں. تو یہ اس میں غرر, اس میں دھوکہ اور نقصان زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غشنا فلیس منا. تجارت جائز ہے, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اس طرح کے دھوکے بازی کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے محفوظ فرما لے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون